عثمان غنی کی سخاوت کا واقعہ۔ محترم عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا مدینہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور آپ مالدار بھی ہیں، اور کہنے لگا، حضور میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن گھر کے اندر ایک چارپائی بھی نہیں تھا۔ کھجور کے درخت کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو چٹائی پر بٹھایا اور اس شخص سے کہنے لگے، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں۔ وہ شخص بولا، جی بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ نہیں کھایا، میں کچھ کھجور کھا کر گزارا کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور میں کیا کروں، میں بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک شخص سے کہا، تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، اس شخص سے کہو مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، تمہاری سوچ وہیں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، تم جاؤ اس کے پاس، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ شخص بولا، کیا میں وہاں آپ کا نام لوں؟ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا ہی کہ بتانا میں قرض دار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص بولا کہ وہ ثبوت مانگیں گے۔ آپ نے کہا، عثمان مدد کرتے وقت دلیل یا ثبوت نہیں مانگا کرتے، عثمان اللہ کی رحمت دیتے ہوئے پوچھ تاچھ نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ پھر بھی وہ شخص وہاں سے پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے، تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کیا کرو، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ یہ سب باتیں وہ شخص دروازے پر کھڑے ہو کر سن رہا تھا اور سوچنے لگا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی باتیں بتا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ملانے پر ڈانٹ رہے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا وہ دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مومن ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو سمجھا رہا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو گھر کے اندر بٹھایا اور اس کے بعد اس شخص کے سامنے جو سب سے پہلے چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو گھر والے کو ڈانٹ رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو اور میرے سامنے تو 3 چیزیں پیش کر دیے، لیکن ابھی اس شخص کے دل میں شک تھا کہ میری ضرورت تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ میری مدد کریں گے یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مہمان نوازی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ وہ شخص بولا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں اور کچھ کاروبار مشکلات کی وجہ سے قرض دار ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 عصر پہ چاہیے، یہ بات ابھی میں نے انہیں بتایا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 عصر پہ رکھ دی ہیں، اور تم پیدل آئے تھے، اب اس اونٹ پر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا میں فوراً کہا، حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واپس کرنے کے لیے نہیں دیے، میں نے یہ تحفے تمہیں دیے ہیں، تم لے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے، میں وہاں سے چلا تھا ڈھونڈتے ہوئے اور پھر مدینے آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے میری امید سے زیادہ عطا کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے دیا، معافی چاہوں گا، میں تو سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر آپ اپنے گھر والے کو ڈانٹ رہے ہیں تو آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو دولت عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ عثمان کی اولاد ایسی مستی کی زندگی گزارے، میرے اللہ نے مجھے دولت دیا ہے تاکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے، میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ،
آپ کو اس شخص نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرنا جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے کس نے یہاں بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کہنے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان سب باتوں میں نہ پڑے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شان، جنہوں نے اپنی دولت کو، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔